شدہ زندگی میں اگر شک کا زہر گھل جائے تو سچ مانیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ایسا عذاب جس سے نجات ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ میرا خود کا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ اپنی زندگی کے اندر میں نے اپنوں کو شک کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس چیز کا مجھے احساس ہے کہ یہ شک جو ہوتا ہے نا اچھے اچھے گھر تباہ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ تو کل ہے نا ایک میرے پاس میں ڈی ایم آیا تھا یا میسیج سمجھ لیجئے، اور انسٹاگرام پہ کسی نے مجھ سے اپنی اسٹوری شیئر کری، پر ان کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے کہہ سکیں یا اپنے ہسبینڈ سے اس بارے میں بات کر سکیں یا اپنی بہن کے، ماں کے یا کسی کے بھی ساتھ میں بات کر سکیں۔ انہوں نے اجازت دی کہ آپ اپنے بلاگ میں میری اسٹوری شیئر کریے، تبھی میں ان کی اسٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے ہسبینڈ مجھ پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں دکھنے بھالنے میں خوبصورت ہوں، اچھی ہوں، میں یہاں پر نہیں رہتی، باہر رہتی ہوں، اور شادی کے بعد سے ہی میرے ہسبینڈ مجھے باہر لے گئے تھے، اور 2 بچے بھی ہیں ان کے۔ لیکن شادی کی رات سے لے کر اب تک بھی میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کرا، کبھی بھروسہ نہیں کرا۔ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی اگر میں کوئی چیز لے لیتی ہوں تو وہ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں مجھے کس نے دلایا ہے۔ اور میں جب انہیں بتاتی ہوں کہ آپ نے مجھے پاکٹ منی دیتے ہیں یا جو بھی خرچہ دیتے ہیں میں نے اس میں سے یہ چیز لی ہے، تو اس چیز کا تک وہ پروف مانگتے ہیں کہ آخر کہاں سے لیا، کس دکان سے لیا، مجھے وہاں لے کر چلو۔ جب میں وہاں لے کر جا کر دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیے یہ والی چیز یہاں پر بھی ہے، تب جا کے انہیں مجھ پر یقین آتا ہے۔ یہ سلسلہ میری شادی کے بعد سے شروع ہو گیا تھا، اور یہ شک کا جو بیج تھا میری بھابھی نے میرے ہسبینڈ کے دل کے اندر ڈال دیا تھا کہ میرا شادی سے پہلے کسی کے ساتھ افیئر تھا، اور یہ چیز میرے ہسبینڈ نے بالکل پکی پکڑ لی ہے، اور اب مجھ پر وہ بالکل بھی اعتبار نہیں کرتے۔ تب کہ میں نے قسم بھی اٹھا لی ہے، میں نے ان سے کہا آپ جس کی چاہے قسم لے لیں مجھ سے، پر میرے ہسبینڈ اس بات پہ یقین نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ میری امی نے، میرے گھر والوں نے انہیں بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور مجھے میرے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں دیتے۔ اور یہاں پر مجھے پردیس میں لا کے اس بار 5 سال ہو گئے ہیں، میں اپنوں کی شکلوں تک سے ترس گئی ہوں۔ جب انہیں پیار آتا ہے تو وہ پیار کرتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اتنا غصہ کرتے ہیں، مارنے سے وہ مجھے نہیں ڈرتے، کسی چیز سے وہ نہیں ڈرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ تم میری ہو، میرے غلام ہو، میں تمہارا کھانے کا دینے والا ہوں، اور تم میری پابندی بھرو گی، کسی غیر کی طرف تم نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں تک کہ میں اکیلے مارکیٹ بھی نہیں جا پاتی ہوں۔ کافی دیر انہوں نے مجھ سے بات کری اور بتایا کہ میرے بچے ڈرے ڈرے رہتے ہیں، سہمے سہمے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اگر تھوڑی سی بھی اگر کوئی بات ہو جاتی ہے نا تو بس وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں میرے اوپر، جو بھی ان کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے وہ پھینک دیتے ہیں، یہاں تک کہ کھانا وغیرہ بھی پھینک دیتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں نے انہیں بہت سمجھایا، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے پوچھو کہ آخرکاری وجہ کیا ہے جو آپ اتنی پریشان ہو اور وہ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ایسے ایسے ظلم کرتے ہیں جو کہ بتا بھی نہیں سکتی وہ۔ جب تک انسان ظلم سہتا ہے نا تو ظلم کرنے والوں کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ اور سہے، میں دیکھتا ہوں یہ کہاں تک سہے گا۔ میں نے اپنی بچپن میں یہ ساری چیزیں فیس کری ہیں، میرے بلاگ میں آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت ظلم ہم نے برداشت کرے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم نے اپنے حق کی لڑائی کے لیے آواز اٹھائی تو دنیا نے ہمیں پریشان کرا، دنیا نے ہمیں رسوا کرا، میری امی کو، مجھے بہت کچھ بولا، بہت کچھ کہا، لیکن اس کے باوجود بھی جو بات جہاں تھی وہیں اٹکی رہی۔ تو اس لیے اپنے حق کی لڑائی تو خود لڑنی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ آپ ظلم برداشت کرتے رہیں۔ ان کے ہسبینڈ کے اندر ایک خاصیت بھی ہے، جب وہ بہت مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، 2 دن تلک 3 دن تک بات نہیں کرتے، پھر اس کے بعد وہ خود ہی خود نارمل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو شاپنگ کرانے لے جاتے ہیں۔ شاپنگ اتنی کراتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، پھر 8-10 دن تک بہت اچھی طریقے سے گھر چلتا ہے، پھر اس کے بعد میں پھر یہی روٹین آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر انہیں غصہ آنے لگتا ہے۔ تو میں تو ایک بات مانتی ہوں، ایسی شاپنگ کس کام کی، ایسے کپڑے لتے، ایسی چیزیں کس کام کی جب اس کے اندر عورت کی ہائے بد دعا ہو، بچے سہمے ہوئے کھڑے ہوں،
اور ایک طرف عورت لرزتی ہوئی کھڑی ہو اور یہ سوچتی رہے صبح سے شام تک کہ شام میں پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب میرے ہسبینڈ کا موڈ کیسا ہوگا، پتہ نہیں وہ خوش ہو کے آئیں گے یا پھر ماریں گے۔ ہونٹوں کے اوپر مار دینا، آنکھ کے اوپر مار دینا، گال کے اوپر تھپڑ مار دینا، سالن آنکھ پہ پھینک دینا، یہ سارے ظلم میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ سگریٹ کے چٹکے لگا دینا منہ کے اوپر، کلیہ کر دینا۔ تو یہ انسان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوتا۔ جب تک عورت اپنے حق کی آواز نہیں اٹھائے گی، لڑائی نہیں کرے گی، لڑے گی نہیں، جب تک وہ آدمی ایسے ہی ظلم کرے گا، کیونکہ ظلم کرنے والے کو بڑا مزہ آتا ہے ظلم کرنے کے لیے۔ سہنے والا سہتا رہتا ہے، لیکن ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ سچ مانیے، جب انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی نا، میں جلدی سے کبھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن جب انہوں نے مجھ سے بات کری، میرا من یہ کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے ہو اور میں انہیں سمجھا سکوں اپنی طریقے سے کہ تم یہ کیوں سہ رہی ہو، آخرکار تم بھی تو انسان ہو، ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں تمہارے، تم اپنا اسٹینڈ خود لے سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ آدمی کے بغیر زندگی بھی کچھ نہیں ہے، میں مانتی ہوں آدمی کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا آدمی کس کام کا جو آپ کو انسان ہی نہ سمجھے۔ اس کو سبق سکھانے کے لیے آپ کچھ دن تلک یا تو اپنے میکے چلے جائیں یا اپنے سسرال والوں کے سامنے یہ بات رکھیں، اور سب سے پہلے تو آپ اپنی بھابھی کو پکڑیں اور ان سے قسم اٹھوائیں، ان کے سامنے لے کر جائیں اور کہیں کہ آپ قسم کھا لیں کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس شخص کو سامنے حاضر کریں جس کے ساتھ میں میرے بارے میں آپ نے غلط تہمت لگائی ہے، یا آپ اپنی اولاد کی قسم کھائیں، یا جو بھی آپ کو پیار ہے اس کی قسم کھا لیں۔ کیوں کسی کی زندگی کے اندر اتنا بڑا زہر گھولنا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اس کی کامیابی دیکھ کر کے، صرف اور صرف اس کو باہر جاتے ہوئے دیکھ کر کے آپ سے بالکل برداشت ہی نہیں ہوا، اور آپ نے اس بچی کے ساتھ میں اتنا بڑا ظلم کرا۔ کیا گزرتی ہوگی اس کے اوپر، جیسے جیسے رات آتی ہوگی کیا گزرتی ہوگی اس کے بچوں پہ، کہ پوری رات وہ ماں یہ کہتی ہیں بیٹا تم جاگتے رہنا، پاپا آئیں گے نا تو کبھی مجھے ماریں گے تو تم بچا سکو گے۔ پوری رات میں بھی جاگا کرتی تھی، میں بھی ایسی دیکھا کرتی تھی کہ میری امی کو کہیں میرے پاپا مارے نہ۔ اور صرف ایک آدمی کے اندر ایک جنون ہوتا ہے، 100 میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری حرکتیں ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے شوہر سے نوازا جنہوں نے آج تک مجھے ایک انگلی تک نہیں لگائی۔ اس کے بعد اگر کروڑوں سجدے بھی ادا کروں نا میں تو بھی کم ہے، کہ جتنا میں نے اپنے میکے کے اندر اپنی امی کے یہاں پر دکھ پریشانیاں اور یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، وہ ساری چیزوں سے الگ ہے میرے شوہر، ماشاءاللہ اتنا میری عزت کرتے ہیں اور میرے بچوں کا قدر کرتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں۔ آپ میں سے ایک کا ایسا ہی کامنٹس آیا تھا کہ پھر اپنے ہسبینڈ کی برائی کیوں کرتی ہوں؟ میں برائی نہیں کرتی ہوں، میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں انسان کے اندر اس طریقے کے باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع سے ہی نا آدمی اپنے گھر پریوار کو اپنے اوپر لے کر کے چلتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیوی بچوں کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میں کماؤں گا اور تم پوری ذمہ داری تم اٹھاؤ۔ ان میں سے میں بھی ایک ہوں، اور میں یہ چاہتی تھی شروع سے ہی کہ میرے ہسبینڈ اپنے بل بوتے پہ ہمیں لے کر کے چلے، لیکن جب سے میں نے ان کی بات سنی نا، جنہوں نے مجھے میسج کرا تھا، سچ مانیے میرا دل ایسا ہو رہا ہے بار بار کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو میرے تو آپ سے ایک ہی کہنا ہے، آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں اور دوسرا استغفار پڑھیں، جتنا ہو سکے آپ عشاء کی نماز کے بعد استغفار پڑھیں، اور اپنے حق کی لڑائی خود لڑنی ہوتی ہے۔ سامنے والا نہیں آ کے لڑے گا، نہ ماں لڑے گی، نہ باپ، نہ کوئی نہیں لڑنے والا آپ کی طرف سے۔ آپ کو خود کو اپنا اسٹینڈ لینا ہوگا، آپ کو خود کو اٹھنا ہوگا، آپ کو خود کو اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہوگی اور آمنا سامنا کرانا ہوگا، تاکہ جنہوں نے جہاں غلطی کری ہے انہیں اس چیز کا احساس ہو۔ 4 کے بیچ میں بات کرو، کبھی اکیلے میں مت کرو۔ اگر آپ سچی ہو تو 4 کو لے کر بیٹھو، جو آپ کے بھی 4 آدمی ہوں، آپ کے یہاں سے، اپنے ماں باپ کے یہاں سے بھی اور سسرال کی طرف سے بھی۔ پھر انہیں بلاؤ جنہوں نے بیچ میں آپ کے زہر گھولا ہے، اور ان سے بات کرو صاف کر کے کہ یہ بات صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو آپ قسم اٹھا لیں، نہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بس 2 ہی لفظوں کے اندر بات صاف ہو جاتی ہے، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑے ہوں۔ پھر اپنے ہسبینڈ سے کہو کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کی طریقے سے زندگی گزاریں گے میرے ساتھ، یا میری طریقے سے، یا اپنی طریقے سے۔ اگر یہی ظلم ستم کرتے ہو تو بس ہمارا اب راستہ یہیں پر ختم ہے۔ دیکھیے عورت کے ہاتھ میں بہت سارے ہنر ہے، یہ مت سمجھو
کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے خرچے اٹھائیں گے تو آپ زندہ رہو گی۔ اللہ رات کو ہے نا کھلا کے سلاتا ہے اور صبح میں بھوکا اٹھاتا ہے، تو پھر رات کو پھر کیوں کھلاتا ہے وہ؟ کیونکہ اس کی خدائی وہ دکھاتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو آپ اپنے حق کی لڑائی بھی لڑو گی اور کماؤ گی بھی، اپنے پیروں پہ بھی کھڑی ہوگی اور ایک عزت والی زندگی جیو گی۔ تو میرا تو ماننا یہی ہے کہ آپ سب کے بیچ میں بیٹھ کر کے یہ بات کو صاف کرو، تب جا کے آپ کی زندگی آسان ہوگی، ورنہ یہ شک آپ کو کہیں نہ کہیں کھو دے گا۔ اللہ نہ کرے کبھی آدمی کے دماغ میں ایسا فطور بھی آتا ہے کہ وہ انسان کو ہی ختم کر دیتا ہے کہ نہ یہ ہوگی نہ یہ بات ہوگی۔ جب وہ ہر کسی سے شک کرتے ہیں تو آگے یہ شک کا بناس بہت آگے تک پہنچ جائے گا۔ تو میرا میسیج اگر آپ تک پہنچا تو آپ مجھے میسیج ضرور کرنا۔ انسٹاگرام پہ کرنا چاہو گی تو انسٹاگرام پہ کر دینا، یوٹیوب پہ کرنا چاہو گی تو وہاں کر دینا۔ میں صرف آپ کو صلاح دے سکتی ہوں اور اس سے زیادہ آپ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے رات سے یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، کس طریقے سے کہوں، جو میرے دل میں جو مجھے صحیح لگا، جو وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں گی۔ یہ بلاگ میرا بنا ہوا رکھا تھا پہلے کا کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ بقرعید کے پائے ابھی تک کھا رہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے کا بلاگ تھا تو میں نے بس آج اس میں وائس دی ہے، اور یہ پائے بنائے تھے، پھر بعد میں پوچھیں گے کیا بنایا، تو یہ پائے کا سالن تھا۔